ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں جہاں بہت سے جانور رہتے تھے، ایک درخت کی کھو میں ایک مرغی نے بھی اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے انڈے دیے تھے اور اب انہیں دل جمعی سے سہ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آتی روشنی میں وہ مزے سے انڈوں پر بیٹھی رہتی، لیکن اسے چوکنا بھی رہنا پڑتا۔ آس پاس بہت سے دشمن موجود تھے جو انڈوں کے شوقین تھے اور تاک میں رہتے۔ درخت کے اوپر ہی ایک بندر کا ڈیرا تھا جو ہر وقت ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگیں لگاتا رہتا اور شور کرنے میں تو وہ بہت ماہر تھا۔ مرغی بہت کم اپنی جگہ سے ہٹتی، لیکن کھانے پینے کی تلاش میں اسے جانا ہی پڑتا۔ وہ جب پانی پینے قریبی نہر پر جاتی تو بندر سے کہتی، بھائی بندر، ذرا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ اور بندر فوراً چوکس ہو جاتا اور کہتا، بے فکر ہو کر جاؤ، آخر پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتا ہے۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ بندر کو انڈے بالکل پسند نہ تھے اور وہ معصوم مرغی کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن مرغی ہمیشہ شک میں مبتلا رہتی۔ وہ جھٹ پٹ نہر پر جاتی، جیسے تیسے پانی پیتی اور دوڑی چلی آتی۔ بندر اوپر شاخ پر بیٹھا ہوتا، وہ پہلے بندر کو دیکھتی، پھر اپنے انڈوں پر نظر دوڑاتی۔ ذرا بھی کوئی انڈا ادھر ادھر ہوتا تو اسے ٹھیک کرتی اور پھر انہیں گننے بیٹھ جاتی۔ وہ کل 11 انڈے تھے، لیکن مرغی حساب میں بہت کمزور تھی۔ ہر بار اس کی گنتی غلط ہو جاتی، وہ بار بار انہیں شمار کرتی۔ اوپر سے بندر دیکھ رہا ہوتا، وہ قہقہا لگاتا اور بولتا، بے مرغی، تمہارے انڈے پورے ہیں، اطمینان رکھو۔ مرغی بڑبڑاتی ہوئی انڈوں پر بیٹھ جاتی، لیکن فکر مند ہی رہتی۔ قریب ہی پیپل کے درخت پر ایک سانپ کا بھی بسیرا تھا۔ وہ شاخوں پر جھولتا رہتا، اس کا رنگ سبز تھا، وہ پتوں میں ایسا گھل مل جاتا کہ نظر ہی نہ آتا۔ مرغی اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ ایک دن جب مرغی خوراک کی تلاش میں نکلی تو دور دور تک اسے کچھ نہ ملا۔ بہت دیر بعد کچھ گندم کے دانے ملے، جنہیں جلدی جلدی چگ کر وہ واپس بھاگی۔ بندر کا شغل جاری تھا، وہ ٹک کر بیٹھنا جانتا ہی نہ تھا۔ مرغی ہانپتی کانپتی انڈوں تک پہنچی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا کہ انڈے کم ہیں۔ اس نے گننے کی کوشش کی تو ایک کم پایا۔ اب تو بیچاری مرغی نے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ بندر فوراً متوجہ ہوا، اس نے انڈے گنے تو واقعی ایک کم تھا۔ بندر حیران تھا کہ انڈا کیسے کم ہو گیا، یہاں تو کوئی آیا گیا نہیں۔ دوسری طرف مرغی کا رونا دھونا جاری تھا۔ برگد کے درخت پر رہنے والی چڑیوں کے جوڑوں نے مرغی کو بہت تسلیاں دیں۔
لیکن وہ چپ نہ ہوئی۔ بلندی پر اڑتا عقاب بھی آج ایک شاخ پر آ بیٹھا۔ ڈرتے ڈرتے سب سانپ بھی پتوں سے باہر آ گیا۔ مرغی کو اس پر شک تھا، لیکن اس نے قسم کھائی کہ وہ تو درخت سے اترا بھی نہیں۔ بندر کو بھی یقین تھا، کیونکہ اس نے کل ہی سانپ کو ایک چوہا شکار کرتے دیکھا تھا۔ اب کئی دن تک اسے مزید خوراک کی ضرورت نہ تھی۔ مرغی کا رو رو کر برا حال تھا۔ آخر سب نے فیصلہ کیا کہ انڈا تلاش کیا جائے۔ چڑیوں کا جوڑا تلاش میں دور تک اڑتا چلا گیا۔ سانپ نے بل کھا کھا کر نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ عقاب نے اپنی باریک بین نگاہوں کا استعمال کیا اور بندر شاخ در شاخ چھلانگیں لگاتا دور تک چلا گیا۔ تھوڑی دور میں وہ ایک چیزوں کو لیے چلا آیا جو مزے سے چوں چوں کر رہا تھا۔ مرغی اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ دراصل جب مرغی خوراک کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، تب بچہ انڈے سے نکل آیا اور آس پاس کسی کو نہ پا کر دور نکل گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔